بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں سے حسن سلوک۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 19 مئی 2017۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 1 نومبر 2023۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاوند کے فرائض اور بیویوں سے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورت کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑا سختی سے پیش آتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے، بہت کبیدہ خاطر ہوئے، اور فرمایا ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ پھر تحریر کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام بہت دیر تک معاشرت نسواں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، اور آخر پر فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا، اونچی آواز سے بولے تھے، اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگیں بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے۔ اونچی آواز میں بولے تھے اور خیال کیا کہ شاید اس میں دل کا کوئی رنج بھی شامل ہے، اور بائیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا، اس کے علاوہ کوئی سختی کا کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔ بس یہ ہے نمونہ آپ کا۔ اور پھر کسی دوست کے سختی سے پیش آنے پر آپ نے بڑی فکر اور درد کا اظہار کیا، اور یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے۔ یہ ہاتھ اٹھانا تو خیر علیحدہ رہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ زخمی بھی کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی فکر کا لمحہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تو ان لوگوں کا پھر ایمان بھی کامل نہیں ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد تھا، اسی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی کہ جس کے ایمان کا وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے، پھر تو وہ کئی جگہ ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہیں۔ ان ملکوں میں تو پولیس تک معاملے چلے جاتے ہیں، اور پھر جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پھر دنیاوی سزا بھی بھگتتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں۔ بعض مرد کہہ دیتے ہیں کہ عورت میں فلاں فلاں برائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سختی کرنی پڑی۔ اس پہلو سے مردوں کو پہلے اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا وہ دین کے معیار پر پورا اترنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے ہی مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد اگر پارسا تباہ نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے؟ پہلی شرط تو یہی ہے کہ مرد نیک ہو، تبھی اس کی بیوی بھی صالحہ ہوگی۔ فرمایا کہ ہاں، اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے۔ فرمایا کہ قول سے عورت کو نصیحت نہ دینی چاہیے، بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ صرف باتوں کی نصیحت نہ کرو، صرف ڈانٹ پٹک نہ کرو، بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ تم نیک ہو اور تمہارا ہر قدم خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہے۔ ایسی نصیحت جو عمل سے ہوگی تو فرمایا کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عورت و درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا جب تک عمل نہ ہو۔ اگر مرد کوئی کجی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے؟
نہ ایسے مولویوں کا وعظ اثر کرتا ہے نہ خاوند کا۔ ہر حال میں عملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھلا جب خاوند رات کو اٹھ کر دعا کرتا ہے، روتا ہے، تو عورت 1-2 دن تک تو دیکھے گی، آخر ایک دن اسے بھی خیال آئے گا اور ضرور متاثر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ عورتوں کو درست کرنے کے لیے کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا خاوند کا عملی نمونہ کفایت کرتا ہے۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو خاوند اپنی اصلاح کر لیں، اپنے عملی نمونے دکھائیں تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مرد عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے۔ یہ مردوں کا ظلم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑیں۔ ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تو فلاں بدی کرتا ہے۔ کبھی ایسا موقع مردوں کو نہیں دینا چاہیے کہ عورت یہ کہے کہ تم میں فلاں بدی ہے، تم تو یہ بدیاں کرتے ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنا پاک صاف ہونا چاہیے کہ بلکہ عورت ٹکریں مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا اسے پتہ ہی مل نہ سکے، تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے۔ جب ایسی صورت ہو کہ تلاش کرنے کے باوجود مرد میں کوئی برائی نظر نہ آئے، تو تب پھر عورت اگر دیندار نہیں بھی ہے تو دین کی طرف اس کی توجہ پیدا ہوگی۔ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ دیندار ہیں۔ بعض دفعہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند کی دین کی طرف توجہ نہیں۔ ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان مردوں سے یہ توقعات ہیں جو آپ کی بیعت میں آئے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، کہ جن کی شکایتیں عورتیں لے کر آتی ہیں کہ یہ مرد نماز میں سست ہیں، باجماعت نماز تو علیحدہ رہی، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے، دین کا علم مردوں کا کمزور ہے، چندوں میں کئی گھروں کے مرد کمزور ہیں، ٹی وی پر لغو اور بیہودہ پروگرام دیکھنے کی مردوں کی شکایات ہیں، بچوں کی تربیت میں عدم توجہی کی شکایت مردوں کے بارے میں ہے، اور اگر کبھی گھر کا سربراہ بننے کی کوشش کریں گے بھی، باپ بننے کی کوشش کریں گے، تو سوائے ڈانٹ ڈپٹ اور مار داڑ کے کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں مردوں سے سیکھنے کے بجائے بہت سے گھروں میں عورتیں مردوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں یا ان کو توجہ دلا رہی ہوتی ہیں تاکہ بچے بگڑ نہ جائیں۔ جن گھروں میں بھی بچے عدم تربیت کا شکار ہیں، وہاں عموماً وجہ مردوں کی عدم توجہ یا بیوی اور بچوں پر بے جا سختی ہے۔ کئی بچے بھی بعض دفعہ آ کے مجھے شکایت کر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ہماری ماں سے یا ہم سے سلوک اچھا نہیں ہے۔ بس اگر گھروں کو پرامن بنانا ہے، اگر اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو دین سے منسلک رکھنا ہے، تو مردوں کو اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مردوں کو توجہ دلاتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے، بس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے۔ اس کے عمل سے بد اثر قائم ہوا ہے تو پھر آگے نسلوں میں بھی بد اثر پڑتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلاً ایک قوت غضبی ہے، غصہ ہے، جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ غصہ فطرت میں ہے، ایک انسان میں ہوتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ جنون یا پاگل پنے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے۔ گھر والوں کی بات تو علیحدہ رہی، مخالفوں سے بھی اس طرح غضبناک ہو کے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ ہے معیار کہ گھر میں بیوی بچوں پر غصہ نہیں کرنا، اور یہ غصہ تو علیحدہ رہا۔ اگر کوئی مخالف ہے تو اس سے بھی غضبناک ہو کر اور عقل سے عاری ہو کر بات نہیں کرنی۔ مخالف کی بات کو رد کرنے کے لیے بھی مومن کے منہ سے غلیظ اور غضب سے بھرے ہوئے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان سے بھی عورتیں اپنے خاوندوں کے ظلموں کے بارے میں لکھتی ہیں
دونوں جگہ قادیان میں بھی اور پاکستان میں بھی نظارت اصلاح و ارشاد اور ذیلی تنظیموں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، اور باقی دنیا میں بھی اپنی تربیت کے پروگرام کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تبلیغ کر رہے ہیں اور دینی مسائل سیکھ رہے ہیں، لیکن گھروں میں بے چینیاں ہیں، تو اس سب علم اور تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔